تذکیر میں تو عہد آتا، اور اگر تانیث میں آ گیا تو احد الکبر، سب سے بڑی اکائی. اور اب اس سے اچھی تعریف نہیں ہو سکتی تھی کہ سب سے بڑی اکائی ہے. اور اس کے بعد کہا فما لہم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے بھاگ رہے ہیں. ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے بھاگ رہے ہیں. اور بھاگ بھی کیسے رہے؟ کأنہم حمر مستنفرہ، اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے وحشی گدھے ہو گدھے. یہ سورہ مدثر ہے، اور عربی جاننے والوں کو یہ پتا ہے کہ عربی میں 3 سیغے ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. یہاں پہ حمر استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ ہے. 1 2 نہیں، 3 یا 3 سے زیادہ گدھے. ابھی تک نہیں پتا چلا کون کس سے بھاگ رہا ہے، ابھی تک نہیں پتا چلا، لیکن جیسے ہی آخری آیت کا ٹکڑا پڑھوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا کون کس سے بھاگ رہا ہے. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے بھاگ رہے ہیں. وہ نصیحت اسی کا ذکر ہے احد الکبر کا. اور یہ جو بھاگ رہے ہیں تو یہ وحشی گدھوں کی طرح سے بھاگ رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، یہ بھاگ رہے ہیں شیر سے. اور اب جا کے پورے قرآن میں دیکھ لینا کہ یہ قسورہ کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے تاریخ اسلامی میں اکیلا علی ہے جس نے اپنے لیے استعمال کیا. فرت من قسورہ، فرت من قسورہ. اگر وقت ہوتا تو بہت تفصیل میں جاتا، کل گفتگو کا آغاز یہیں سے ہوگا. یاد رکھنا جو ذکر زہرا سے بھاگتا ہے علی اس کا شکار کرتے ہیں. ابھی نہیں سمجھے آپ؟ جو ذکر زہرا سے بھاگتا ہے وہ علی کا شکار ہوتا ہے. اور یہ بات نامکمل رہ جائے گی اگر روایت کو ادھورا چھوڑ دیا کہ ذکر زہرا میں اور ذکر علی میں ربط کیا ہے. تو پیغمبر جب آئے تو مدلہ تمام، عالم حجرہ تمام مطلع انوار ہو گیا. زہرا رسول کے اور خدیجہ کے گھر میں آ چکی ہے. روایت جو ہے کہ آسیہ، مریم، ہاجرہ، سارہ سب کے موجودگی میں جس وقت پردہ ہٹا، جملہ یاد رکھنا تقریر ختم ہو گئی، جس وقت پردہ ہٹا تو ایک بچی زمین پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے سجدہ خالق نصب پیشانی کو رکھے ہوئے کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے. اب جملے سن لو، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اس کا رسول ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا ہونے والا شوہر علی اس کا ولی ہے. یہ گواہی زہرا نے ولادت کے وقت دی ہے. آپ نے غور کیا؟ علی وہ جو ذکر زہرا کی طرف لائے، زہرا وہ جو ولایت علی میں لائے. یہ ربط ہے ذکر زہرا میں اور ولایت علی میں. اب یہاں تک تو فضائل کی منزل تھی. گفتگو تو کل بھی ہوگی، چاہتا تو کچھ اور بات کرتا، لیکن اس منزل پر رک کر صرف اتنا کہوں گا کہ اب جتنی دیر بھی میں بولوں گا تو اب چونکہ منزل ہے مصائب کی، یہ بہت احتیاط کے ساتھ اب ندیم سرور صاحب پنڈال میں اسی وقت داخل ہوں گے جب مصائب ختم ہو جائیں گے. اس لیے اب آپ دروازے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں اور مصائب کو اس احترام کے ساتھ سنیں جس احترام کے ساتھ مصائب سننے کا حق ہے. اس لیے کہ یہ شاید میرا یہ جملہ تمہارے لیے بہت ہو کہ یہ اس بیوی کا غم ہے جو اپنے بچوں کے لیے یہ کہتی ہوئی آتی ہے کوئی رونے والا؟ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے. بہت ترتیب سے ذکر کروں گا، بہت تفصیل سے ذکر کروں گا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. یہ اس بیوی کا ذکر ہے جو یہ کہتی ہوئی آتی ہے کہ ہے کوئی میرے بچے پر رونے والا. اور آج شب جمعہ ہے نا، آج شب جمعہ، اور تم جانتے ہو کہ شب جمعہ میں زیارت حسین ثواب ہے. تم جانتے ہو کہ شب جمعہ میں فاطمہ کربلا میں ہوتی ہے.
شب جمعہ میں فاطمہ بقیہ میں نہیں ہوتی، فاطمہ زہرا کربلا میں ہوتی ہے۔ شب جمعہ میں ذکر حسین زہرا کو بہت پسند ہے، لیکن آج چونکہ ذکر زہرا کی اور شہادت زہرا کی تاریخیں ہو گئی نا، اور اب چاند نظر آ گیا، تو کربلا سے آواز آ رہی ہے کوئی میری ماں پہ رونے والا؟ ہے کوئی میری ماں پہ رونے والا؟ عزادارو، جب حسین کربلا میں شہید ہوئے تو یہ صحیح ہے کہ حسین کے رہ جانے والوں کو رونے سے روکا گیا، یہ صحیح ہے کہ بیٹے کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، یہ صحیح ہے کہ بہنوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، یہ صحیح ہے کہ جو روتا تھا حسین پر اسے تازیانے مارے جاتے تھے، لیکن جو ظلم مدینے میں زہرا پر ہو گیا تو روکا صرف رونے سے کربلا میں نہیں گیا تھا۔ جب فاطمہ اپنے باپ کو روتی تھی تو امت نے آ کر، لوگوں نے آ کر علی سے کہا کہ فاطمہ سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ تو زہرا سے جب علی نے آ کر کہا کہ لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ زہرا سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، تو بس عالم بے کسی میں ایک جملہ کہا یا ابا الحسن، کسی بیٹی سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو نہ روئے؟ تاریخ میں 2 ہی بیٹیوں سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ خدا تمہاری آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ تاریخ میں 2 بیٹیوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے باپ کو نہ روئیں۔ ایک فاطمہ سے مطالبہ کیا گیا کہ محمد کو نہ روئیں، ایک سکینہ سے مطالبہ کیا گیا کہ حسین کو نہ روئیں۔ اللہ اللہ، ذکر زہرا میں آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ ایک فاطمہ سے مطالبہ کیا گیا تو اب جنت البقیع میں ایک حجرہ تعمیر کرا دیا اور فاطمہ زہرا وہاں چلی جاتی، لیکن روتی تھی تو یہ کہہ کر روتی تھی سبت علیہ مصائب اللہ، سبت علی الایام سرا لیالیا۔ پیغمبر کے بعد 2.5 مہینے سے 3 مہینے کی یہ مختصر سی مدت، میں ابھی دن میں وزیر آباد میں کہہ رہا تھا کہ بڑے مصائب زینب پہ پڑے۔ ابھی آپ طلحہ صاحب سے بھی سن رہے تھے، شہزادی زینب کو ام المصائب کہتے ہیں نا۔ 1 سال کی قید شام کی طویل مصیبتیں، لیکن اس کے بعد بھی زینب نے یہ مرثیہ نہیں پڑھا سبت علیہ مصائب اللہ۔ 3 مہینے میں زہرا پہ کیا قیامت گزر گئی کہ زہرا نے باپ کی قبر پر رخسار رکھ کر آواز دی سبت علیہ مصائب اللہ، سبت علی الایام سرا لیالیا۔ اے بابا، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پر پڑتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہاتھ جوڑ کے بی بی سے پوچھو بی بی وہ کون سی مصیبت پڑ گئی، سن سکو گے؟ میں بہت آرام سے، بہت سکون سے چاہتا ہوں کہ تمہارے حوالے تاریخ کے وہ جملے کر دوں جس کو میری پڑھی ہوئی روایت کے بارے میں کچھ تحفظات ہو، وہ ابن قتیبہ کی الامامت و سیاست جا کر دیکھے، عالم اسلام کے بہت سے حوالے ہیں، لیکن اگر سننا چاہو تو تفصیل یہ ہے کہ 300 آدمیوں نے در زہرا پر ہجوم کیا۔ 300 آدمی، 300 افراد در فاطمہ پر ہیں، اور ستم کی بات یہ ہے کہ وہ 300 خالی ہاتھ نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں آگ اور لکڑی ہے، اور فاطمہ کے دروازے پر پکارنے والا یہ پکار رہا ہے کہ علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اس دروازے پر آگ لگا دیں گے۔ تو ایک مرتبہ زہرا نے کہا اچھا اس در کو جلا دو گے جس پہ رسول سلام کرتے تھے؟ کہا کہ ہاں ہم اس در کو جلا دیں گے۔ کہا اچھا اس در کو جلا دو گے جہاں پر وحی آتی تھی؟ کہا ہاں ہم اس در کو جلا دیں گے۔ کہا اچھا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں قرآن اترا؟ کہا ہاں ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کہا اچھا تو تم جانو، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، میں علی کو باہر نہیں بھیجوں گی۔ جیسے ہی زہرا نے یہ کہا تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ تاریخ کا منظر کیا ہے۔ بنی ہاشم کے گھر اس طرح بنتے تھے کہ جو بیرونی دروازہ ہوتا تھا اس کے اندرونی حصے پر 2-2.5 فٹ کے فاصلے پر ایک بلند دیوار ہوتی تھی، اور وہ دیوار اس لیے بنائی جاتی تھی تاکہ صحن خانہ کا پردہ رہ جائے اگر دروازہ کھلے۔ سیدہ دیوار کے اس طرف تھی، سیدہ کے سامنے دروازہ تھا، پیچھے دیوار تھی، دروازہ لکڑی کا تھا۔ جب آگ لگائی گئی تو لکڑی کے دروازے میں شعلے بھڑ گئے، اور جب شعلے بھڑ گئے تو اس دروازے کو دھکا دیا گیا۔ جب دروازے کو دھکا دیا گیا، میں زیادہ نہ پڑھ پاؤں گا، مجھے نہیں پتا صاحبان اولاد، صاحبان درد دل کیسے سن پاؤ گے، میری ہمت نہیں ہے کہ میں واقعے کو تفصیل سے پڑھ سکوں۔ ایک مرتبہ سیدہ کا دایاں ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پہ پڑا، دائیں ہاتھ کے چوکھٹ پہ پڑا
تم شاید اس واقعے کی حقیقت کا اندازہ نہیں کر سکے. میرے جملے کو یاد رکھنا. کبھی علی کی اس دعا کو پڑھنا جسے سلوہ قریش کہتے ہیں. ہمارے علماء نے کہا 3 جمادی الثانی کو اس کا پڑھنا ثواب ہے. اس میں علی نے بتایا کہ گھر کے ساتھ ہوا کیا. علی کا گھر کوئی بہت بڑا قصر نہیں تھا, ایک چھوٹا سا مکان تھا. 300 آدمی جب اس مکان میں آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ علی کہتے آلہُ بسافلہ وظاہرہ بباطنہ. اس گھر کا ظاہر و باطن ایک ہو گیا. اس کی چھت زمین سے مل گئی, اس کی دیواریں ڈھل گئی. زہرا کا بچہ قتل ہوا, اس کا نام محسن ہے. ارے یہ پہلا شہید ہے. لوگ رو چکے. جب زمانے رجت آئے گا اور مہدی اپنی عدالت قائم کریں گے تو جو سب سے پہلے اپنا مقدمہ لائے گا وہ فاطمہ زہرا ہوگی. بالوں کو کھول کے آئیں گی اور آواز دیں گی یا رسول اللہ میرے مقدمے کا فیصلہ. تو راوی نے پوچھ لیا کہ زہرا کیسے آئے گی اور منظر کیا ہوگا. ایک منظر تم نے ابھی سنا تھا, ایک اور سن لو اور 2 جملے اور مجھے اجازت دو. امام کہتے ہیں جب عدالت مہدی قائم ہوگی, رسول آ جائیں گے, سارے ائمہ آ جائیں گے, تو سب سے پہلے خدیجہ بی بی آئے گی. ہو گئی تقریر. خدیجہ بی بی آئے گی اور خدیجہ کے ہاتھوں پر کوئی شے ہوگی. تو اللہ کا رسول خدیجہ سے مخاطب ہو کر پوچھے گا خدیجہ یہ تمہارے ہاتھوں پر کیا ہے؟ تو خدیجہ کہے گی یہ میرے نواسے محسن کا لاشا ہے, یہ میرے نواسے محسن کا لاشا ہے. تو ایک مرتبہ رسول کہیں گے اے خدیجہ محسن کے لاشے کو زہرا کیوں